جب بھی آپ نماز پڑھیں تو یہ سوچ کر پڑھیں کہ نماز آپ کے راحت اور نجات کا ذریعہ ہوگی روز آخرت میں۔ جتنا بھی آپ سکون سے یا خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے آپ کے روز آخرت کے لیے، کیونکہ آپ کے گناہوں کو بخشوانے میں یہ آپ کی مدد کرے گی۔ آج ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اتنا جلدی کرتے ہیں کہ ہماری نہ تو کوئی حمد پوری ہوتی ہے، نہ ہی کوئی ثنا اچھے سے ہو پاتی ہے، اور نہ ہی ہم سجدے اچھے سے کر پاتے ہیں۔ کس بات کی جلدی ہے آپ کو؟ نماز تو سکون سے پڑھ لیا کریں۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ 4 سب سے بڑے اور مشہور فرشتے کون کون سے ہیں اور ان کا نام کیا کیا ہے؟ 4 سب سے مشہور فرشتے ہمارے حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے ہمارے حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرے ہمارے حضرت اسرافیل علیہ السلام، چوتھے ہیں ہمارے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ وہ رسولوں کو کتابیں اور پیغامات پہنچاتے تھے اللہ کا، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ وہ مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں، یعنی ہم کو رزق پہنچاتے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ وہ مخلوق کی جان نکالتے ہیں، جن کو ہم ملک الموت بھی کہتے ہیں۔ یہ کون سے مسلمان ہیں ہم، یا کون سے مسلمان بنتے جا رہے ہیں ہم جن کو نمازیں نہیں پڑھنی ہیں لیکن وظیفے کرنے ہیں؟ یہ اس چیز کے لیے وظیفہ، یہ اس چیز کے لیے وظیفہ، 5 وقت کی نماز کی پابندی انہیں کرنی نہیں ہے، لیکن وظیفوں کی پابندی دیکھو، یہ اس چیز کے لیے، یہ اس چیز کے لیے، یہ اس چیز کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے ہر ایک وظیفہ ہے۔ دوسرا، قرآن کو نہیں پڑھنا ہے انہیں تعویذوں میں بھروسہ کرنا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تعویذوں میں بھروسہ ہے، قرآن سے زیادہ انہیں تعویذوں میں بھروسہ ہے۔ کون سے مسلمان ہو آپ، یا کیا بنتے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، یہ تو دیکھ لو۔ آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی تھی؟ آسمان سے ہماری 4 کتابیں نازل ہوئی تھی۔ پہلی ہے ہماری توریت، جو کہ اتری تھی موسیٰ علیہ السلام پر، دوسری ہے زبور جو کہ اتاری گئی تھی داؤد علیہ السلام پر، تیسری ہے انجیل جو کہ اتاری گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پر، اور چوتھی ہے ہمارے قرآن جو کہ اتاری گئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ہوپ یہ آپ کے لیے کلیئر ہو کہ آسمان سے کتنی کتابیں اتری۔ تو 4 کتابیں آسمان سے اتری ہیں، جو ہیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ پانی پینے کی سنتیں: داہنے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے، بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، دیکھ کر پانی پینا چاہیے، اور بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا چاہیے۔ 3 سانس میں آپ کو پانی پی لینا چاہیے، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور پانی پینے کے بعد کی دعا ہے یہ، جس کا ترجمہ ہے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑا نہیں بنایا۔ ایک 5 وقت کا نمازی بہت زیادہ گنہگار ہوتا ہے ایک ایسے انسان سے جو کہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے۔ اگر 5 وقت کا نمازی نماز پڑھتا ہے اور پھر وہ جھوٹ بولتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، دوسروں کے اوپر ہنستا ہے، دوسروں کی مذاق اڑاتا ہے، دوسروں میں عیب نکالتا ہے اور ان کی عیبوں کی پردہ پوشی نہیں کرتا، یا انہیں گالیاں دیتا ہے، یا انہیں بہت زیادہ نیچا سمجھتا ہے اور اپنا آپ کو بہت زیادہ اوپر سمجھتا ہے، تو ایک ایسا نمازی کسی کام کا نہیں ہے، وہ بہت ہی زیادہ بیکار ہے ایک ایسے انسان سے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ نمازی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کے عیب اس کو نکالنے چاہیے، نہ ہی کسی کے اوپر اس کو ہنسنا چاہیے، نہ ہی اپنے بھائی کا مال اس کو ہڑپنا چاہیے، نہ ہی تعویذ گنڈوں سے اس کو پیسہ کمانا چاہیے، اور جو بھی الٹے سیدھے کام ہے اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغلیاں نہیں کرنی چاہیے، کسی کے اوپر ہنسنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ اس طرح کے نمازی ہو تو آپ چھوڑ دیں یہ حرکت۔ وی آر لیگلی مسلم، جی ہاں، ہم سب صرف لیگلی مسلم ہیں، صرف ہمارے اوپر ایک ٹیگ ہے کہ ہم مسلم ہیں، کیونکہ ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے، ہمیں کلام پاک کھول کر ہی نہیں دیکھنا ہے۔ کتنی دھولیں آپ کے قرآن کے اوپر ہیں، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ یا کتنے ٹائم سے آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، یا بس جمعہ کی نماز ہی 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ پورے ہفتے کے سجدے ادا کر لیتے ہو؟ تو ہم لیگلی ہی مسلمان ہیں، بس ویسے مسلمانوں والی ہماری کچھ بھی عادت نہیں ہے، نہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، نہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی کے اوپر ہنسنا چھوڑنا ہے۔
اسلام میں بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں، بہت زیادہ رولس اینڈ ریگولیشن ہیں. ہم کیوں مانیں اسلام کے رولس اینڈ ریگولیشن کو اگر ہم مسلمان ہیں تو میری ایک سوال کا جواب دو. کیا ہمارے ماں باپ ہمیں پیدا کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر رولس اینڈ ریگولیشنز نہیں لگاتے؟ کیا وہ ہمارے اوپر ریسٹرکشنز نہیں لگاتے کہ وہ صحیح راستہ نہیں ہے مت جاؤ اس پر؟ کیا وہ چیز غلط ہے، وہ چیز صحیح نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں جانا چاہیے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر کیوں یہ سوال؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کل کائنات پیدا کی ہے، کیا اسے یہ نہیں پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے، آپ کے لیے کیا غلط ہے؟ بلکہ ہم سب سے، ہمارے ماں باپ سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اس کے اوپر یہ تہمت نہیں لگانی چاہیے. جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا ہے وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، اور جو چیز ہمارے لیے اس نے جائز قرار کی ہے تو وہ بہتر ہے، اسی لیے جائز قرار کی ہے. معاشرے میں ایک بیوی اپنے شوہر سے بنا اجازت لیے گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے، نہیں جا سکتی ہے، یہی اسلام میں کہا گیا ہے. لیکن اگر آپ کا شوہر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو میری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جہاں جانا ہے آپ جا سکتی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کہیں بھی جا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کا شوہر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں مجھ سے پوچھ کر جائیں، اگر وہ یہ کہتا ہے تو آپ اس سے پوچھ کر ہی جائیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچی رہیں. کیونکہ شوہر کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہے. ایک بیوی کو ہر ایک بات اپنے شوہر کی ماننی چاہیے، اور چاہے کتنا بھی ضروری کیوں نہ ہو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اسے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. لیکن اگر شوہر کے پاس یہ حکم ہے، شوہر کو اس چیز کا حق ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی کے اوپر اس بات کا ظلم کرے یا بیوی کے اوپر کسی بھی طریقے کا ظلم کرے اس بات کو لے کر. کیا اسلام میں خواتین ہماری نیل پینٹ لگا سکتی ہیں یا نہیں لگا سکتی؟ آپ نہیں لگا سکتی، کیونکہ غسل میں اور وضو میں آپ کے ناخنوں پر پانی جانا زیادہ ضروری ہے. تو نیل پالش کا کوٹ ہونے کے کارن آپ کے ناخنوں پر پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو نہ تو آپ کی وضو ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کا غسل ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ نہیں لگا سکتی. کیونکہ آپ کی وضو یا غسل نہیں ہوا ہے تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، نماز بھی آپ کی نہیں ہوگی، تو اس لیے آپ نہیں لگا سکتی ہیں. بہت ساری خواتین یہ سوچتی ہیں کہ ہم پیریڈ ٹائم میں نیل پینٹ لگا سکتے ہیں، کیونکہ تب آپ کو وضو نہیں کرنی ہوتی، نماز نہیں پڑھنا ہوتا، غسل بھی آپ کا نہیں ہوتا ہے، تو آپ لگا سکتی ہیں. تب بھی آپ نہیں لگا سکتی. اگر آپ کی اس وقت روح قبض کر لی گئی تو وہ نیل پینٹ نہیں اترے گی آپ کی ناخنوں پہ سے. کیا بلیچ سے ہم گورا ہو سکتے ہیں، اور بلیچ کروانے کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں، اور بلیچ کروانے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ سو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. اگر آپ بلیچ کروا رہے ہیں تو یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ گورے ہو جاتے ہیں. بلیچ کروانے سے گورا نہیں ہو سکتا انسان. بلیچ اگر آپ کروائیں گے تو آپ کے جو فیس کے بال ہوں گے یعنی ہیئر ہوں گے تو ان کا کلر لائٹ ہو جاتا ہے، یعنی گرے ہو جاتا ہے، آپ کے اسکن کے کلر سے میچ کر جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کی اسکن بہت زیادہ نکھری ہوئی لگتی ہے، جس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ گورے ہو گئے ہو. اس لیے آپ کو لگتا ہے بلیچ کرنے سے آپ گورے ہو گئے ہو، بلکہ بلیچ کرنے سے گورا نہیں ہوتا انسان. آپ کے جو چہرے کا رواں ہوتا ہے یا جو چہرے کے بال ہوتے ہیں ان کا کلر لائٹ ہو جاتا ہے، جو کہ آپ کی اسکن کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے، جس کارن آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا چہرہ گلو کر رہا ہے. گھر سے نکلتے وقت آپ کو یہ کام کرنے چاہیے. گھر والوں کو سلام کر کر نکلیں آپ، اور پہلے بایاں پاؤں گھر سے باہر نکالیں اور پھر آپ کو دایاں نکالنا ہے. گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں. گھر سے نکلنے کی دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کے طرف سے ہے. سو آپ کو یہ کام ضرور کرنی چاہیے جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں. انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں گے.